السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر مجلس ہوگی اور دونوں کے حوالے سے جو مختصر باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں وہ باتیں بتا کر کے انشاءاللہ یہ مجلس ختم کی جائے گی۔ قرآن مجید کے اندر دونوں باپ اور بیٹے کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ، سورۃ الانبیاء اور سورہ مریم کے اندر کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا، لیکن ان کے دعوت کے حوالے سے اللہ نے باتیں ذکر نہیں کی۔ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ یا ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ، گوشہ، جس میں ہم انسانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ مریم میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے زکریا کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یہ تذکرہ اس لیے کیونکہ اس واقعے میں، ان کے قصے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا تذکرہ ہے، کہ انسان کو کسی بھی صورت حال میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا تھا۔ اللہ کہتے اذ نادى ربه نداء خفیا، انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ چپکے سے پکارنے کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اگر اونچی آواز میں پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اولاد کا سوال کرتے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اس عمر میں اولاد کہاں ہوتی ہے، اولاد مانگ رہا۔ دوسری وجہ یہ جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے سے اللہ کو پکارا، اس لیے کہ اللہ کو چپکے سے پکارنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، کیسے؟ رو کر کے اور چپکے سے، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ رب العالمین کو پکارو۔ تو انہوں نے پکارا، اور پکارنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی، کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ یہ پہلی وجہ، پہلی کمزوری، پہلی لاچاری بتا رہے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور۔ واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو گئے، یعنی اب بالکل میں جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گیا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگنے کے بعد کبھی بھی محروم نہیں رہا، یعنی میں نے جب بھی دعا مانگا ہے تو نے میری دعا قبول کی ہے، آج پھر سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول فرما۔ یہ تین چیزیں بتایا کہ ایک لمبے عرصے سے دعا بھی مانگ رہا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور آگے چل کر کے کہا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے۔ اس کے بچے نہ ہونے کے، بچے پیدا نہ ہونے کی جو ہے ساری علامتیں موجود ہے، بانجھ ہے میری بیوی۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بات کے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ میرے بعد یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے، وراثت جو ہے میری نبوت کی، اس کو سنبھالے گا کون؟ میرے خاندان کو یکجا کر کے کون رکھے گا؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اللہ اپنے بعد مجھے اپنے خاندان والوں کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے خاندان والے نافرمان ہو جائیں، سیدھے راستے کو چھوڑ دیں، تیرے نافرمان ہو جائیں،
اس لیے اللہ میں تجھ سے ایک وارث کا سوال کرتا ہوں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ اپنی طرف سے ایک ولی دے دے، ایک جو ہے اولاد دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں جو نبوت کا سلسلہ ہے، اس نبوت کے سلسلے کا وہ وارث ہو، یعنی اس کو بھی نبی بنا دینا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو پسندیدہ بنا دینا، کہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہو، لوگ اسے پسند کریں، لوگ اس سے محبت کریں۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہاں پر 5 اسباب بتا کر کے کہ اللہ 5 اسباب میری زندگی میں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کے دعا مانگنے کا اصل سبب کیا بنا کہ زکریا علیہ السلام مریم کی کفالت کر رہے تھے۔ مریم ابھی چھوٹی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، انشاءاللہ کل تذکرہ ہوگا، وہ پوری تفصیل ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو زکریا علیہ السلام نے ان کے ہاں دیکھا کہ اللہ بن موسم کے پھل دے رہا، بن موسم کے پھل دے رہا ہے، گرمی والا سردی میں، سردی والا گرمی میں اللہ پھل دے رہا ہے۔ تو مریم سے پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی اور رزق عطا فرماتا ہے۔ اور روزی اور رزق صرف مال نہیں ہے، صرف غلہ اور اناج نہیں ہے، روزی میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں روزی میں شامل ہیں۔ یہیں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا یقین پختہ ہو گیا کہ جو رب مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ رب مجھے بھی بن موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ گرچہ اولاد کے نہ ہونے کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ بنا سبب کے اللہ رب العالمین مریم کو پھل دے رہا ہے، پھل بھی وہ ہے جو گرمی والا ہے لیکن ابھی سردی ہے، اور سردی والا ہے لیکن ابھی گرمی ہے۔ وہی زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ 3 دعائیں مانگی انہوں نے، ایک جگہ کہا فہب لی من لدنک ولیہ، ایک جگہ کہا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنی طرف سے ایک نیک اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تیسری دعا جو اللہ نے ذکر کیا سورۃ الانبیاء میں، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کیا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو سب سے بہترین وارث عطا کرنے والا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگا کہ اللہ تو دعاؤں کا سننے والا، مجھے بھی نیک اولاد دے۔ اللہ کہتے فنادتہ الملائکہ، اب پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے پیچھے 5 اسباب بتایا تھا کہ میرے یہاں اولاد نہ ہونے کے 5 اسباب ہیں، لیکن مایوس نہیں ہوں اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ بعض سلف کہا کرتے تھے، کسی نے ذکر کیا، وہ کہتے تھے کہ میں پچھلے 20 سالوں سے اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، وہ دے نہیں رہا ہے اور میں مایوس نہیں ہو رہا ہوں۔ پچھلے 20 سالوں سے اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، وہ مجھے دے نہیں رہا ہے اور میں مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں مایوس نہیں ہوں۔ زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کر کے خوشخبری دی، اور وہی زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ان اللہ یبشرک، کہ زکریا خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، اور خوشخبری اللہ نے دیا کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی، اور اس کی 5 خوبیاں اللہ نے بیان کی۔ 5 کمزوریاں زکریا علیہ السلام نے بیان کیا تھا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 5 جب اولاد کی خوشخبری سنائی تو کہا اس کے اندر 5 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، آج سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ ہمارے یہاں بھی لوگ نام رکھتے ہیں تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کسی کا نام یونیک، ایک دم الگ ہی، بمبئی کی زبان میں وہ اترنگی، ایک دم الگ چاہیے نام، چاہے اس کا کوئی معنی مفہوم بنتا ہو نہ بنتا ہو۔ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ان کو ملی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ لم نجعل لہ، ہم نے اس کا نام رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ پہلی خوبی کہ اللہ نے نام رکھا۔
نمبر 2 مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ نمبر 3 وسیدہ، قوم کے سردار ہوں گے۔ نمبر 4 وحصورا، اور کیا ہوں گے؟ پاک دامن ہوں گے، پاک دامن ہوں گے، نفس پر کنٹرول کرنے والے، برائی کی طرف نہ جانے والے ہوں گے۔ اور نمبر 5 وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور نیک لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ ہوتے ہیں یعنی نبی۔ یہ 5 خوبیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے بیان کی ان کے باپ کے سامنے، زکریا کے سامنے، کہ یہ 5 خوبیاں آپ کے بیٹے کے اندر ہوں گی۔ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری تو مل گئی اور بیٹے کی صفات بھی بیان کر دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام ایک طرف حیران بھی ہیں اور خوش بھی ہیں کہ اس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری مل رہی ہے، لیکن حیرانی یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کے سارے اسباب موجود ہیں، تو اولاد ہوگی کیسے؟ کہنے لگے رب انا یکون لی غلام۔ خوشخبری کون سنا رہا ہے؟ فرشتے۔ لیکن زکریا علیہ السلام کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی، فرشتے نہیں، فرشتے نہیں۔ تو فرشتوں نے خوشخبری سنائی، زکریا علیہ السلام اللہ سے کہا رب انا یکون لی غلام، میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی باجھ نظر آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک بات آج ہی میں پڑھ رہا تھا، زکریا علیہ السلام کو کیسے پتا کہ ان کی بیوی باجھ ہے؟ کیسے پتا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ماہواری کا مسئلہ نہیں تھا، اس کو پیریڈز نہیں آتے تھے۔ اسی لیے آگے جب ابھی بات آگے بڑھے گی تو پھر زکریا علیہ السلام ایک اور چیز اللہ سے کہتے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ میری بیوی باجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے۔ اچھا، یقین تو تھا، اسی لیے زکریا علیہ السلام نے پھر آگے کہا کہ اللہ، اچھا حمل کے ظاہر ہونے کی ایک علامت کیا ہے عورت کے یہاں؟ کہ پیریڈس آنا بند ہو جائے۔ اب زکریا علیہ السلام کی بیوی کو تو پہلے سے پیریڈس نہیں آ رہے، تو پتہ کیسے چلے گا کہ اولاد ہونے والی ہے؟ تو اس لیے اللہ سے کہا رب اجعل لی آیا، اللہ جب میری بیوی حمل سے ہو تو کوئی ایسی علامت بتا دے کہ مجھے واضح ہو جائے، نظر آ جائے کہ میری بیوی حمل سے ہو گئی۔ اس لیے کہ آج کی طرح تو ٹیسٹ کرنے والا معاملہ تھا نہیں، وہی ایک علامت تھی بظاہر جو ایک بڑی علامت ہے، لیکن وہ علامت پہلے سے ان کے پاس ختم ہے کہ ان کو پیریڈس نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے کہنے لگے رب اجعل لی آیا، اللہ کوئی نشانی بتا دے۔ تو زکریا علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے آیتک، نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ آپ 3 دنوں تک لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، یعنی آپ کی زبان بند ہو جائے گی، آپ اشارے سے بات کر پائیں گے لیکن آپ کی زبان نہیں چلے گی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اذکار کے لیے، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے زبان حرکت کر رہی ہے، لیکن لوگوں سے جب بات کرنے کی باری آ رہی ہے تو زبان بند ہو جا رہی ہے، یہ نشانی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اے زکریا جب آپ یہ علامت دیکھ لو کہ آپ کی زبان لوگوں سے بات کرنے کے لیے بند ہو گئی ہے تو کیا کرو؟ اپنے رب کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری ملی، اولاد ہونے والی ہے، ظاہر سی بات ہے خوشی ہوگی، اور علامت بھی مل گئی، نشانی بھی مل گئی۔ اب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہ رہے ان کے ذریعے کہ جب نعمتیں ملیں تو اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کیجئے۔ تسبیح، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمات ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی خبر ملتی تھی، کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے کرم، جس کے فضل، جس کے احسان سے نیکیاں، اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، تو زکریا علیہ السلام جس محراب میں تھے جہاں خوشخبری ملی تھی وہاں سے نکلے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم،
اور آ کر کے قوم کے لوگوں سے کہا سبحوا بکرۃ وعشیا، اے میری قوم کے لوگوں تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ابھی وہ علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس لیے ابھی بول رہے ہیں، جب وہ علامت وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، یعنی جب بیوی حمل سے ہو جائے گی تو نشانی کے طور پر زکریا علیہ السلام کی زبان بند ہو جائے گی۔ اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی زکریا علیہ السلام کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی کیا بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب؟ تورات۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپن میں ہی ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے ان کو بچپن سے حکمت عطا کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جب چھوٹے تھے بچے جیسے کھیلتے ہیں تو ان کے ساتھی ان کے ہم عمر آتے تھے، کہتے تھے یحییٰ چلو کھیلنے چلتے ہیں، تو یحییٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یعنی بچپن سے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی طرف لوٹنے والے، رجوع کرنے والے۔ ایک اور خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، کہ بہت شفیق، بڑے مہربان تھے یحییٰ علیہ السلام، لوگوں کے ساتھ بھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی۔ ایک اور خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَزَكَاهُ، بڑے پاکیزہ تھے۔ پاکیزہ کس سے تھے؟ یعنی اچھے اخلاق والے تھے، ہمیشہ اچھا کام کرتے تھے، اور نمبر 2 برے اعمال سے بچنے والے تھے، اور نمبر 3 نیک عمل کرنے والے تھے۔ اچھے اخلاق کے مالک، برے اعمال سے دور رہنے والے، اور نیکیاں کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے فرما بردار تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور انسانی زندگی میں 3 ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان مشکل میں رہتا ہے۔ نمبر ایک پیدائش کے وقت، پیدائش کے وقت بڑا مشکل مرحلہ، عورت کے لیے بھی اس بچے کے لیے بھی۔ نمبر 2 وفات کے وقت، اور نمبر 3 دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت۔ وفات کے وقت فرشتے روح کھینچنے کے لیے آتے ہیں، دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہر کوئی وہاں پر پریشان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، ان پر سلامتی جس دن وہ پیدا ہوئے، کوئی ان کی ماں کو پریشانی نہیں ہوئی، ان کو خود کوئی پریشانی نہیں ہوئی، نہایت ہی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، یہ پیدا ہوئی، ان کی ماں کو کوئی تکلیف نہیں، ان کو کوئی تکلیف۔ اور اللہ کہتے ہیں سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت، جس دن ان کی وفات ہوئی بڑی سلامتی کے ساتھ، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ان کی وفات میں نہیں ہوئی جو تکلیف روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ ویوم یبعث حیا، اور جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، اچھا یہی دعا جب کل عیسیٰ علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہو۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان پر سلامتی ہو، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وفات ہوئی، جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ پر سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے وفات دی جائے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور دونوں کیا ہیں؟ رشتہ دار، دونوں رشتہ دار ہیں، بعض لوگوں کے حساب سے کزن ہیں، دونوں کزن ہیں، خالہ زاد کیا ہیں؟ بھائی۔ بعض لوگوں نے خالہ زاد بھائی کہا ہے، اور بعض لوگوں نے کیا کہا ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم کے خالو تھے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہے یہ دونوں مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے؟ خالہ تھے۔ تو اگر زکریا علیہ السلام کو مریم کا خالو مان لے تو اس حساب سے یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ مریم علیہ السلام کے خالو کون؟ زکریا علیہ السلام۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے خالو ہے زکریا، بعض لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے خالو، اور صحیح بات کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خالو۔ حدیث کے اندر وَكَانَ ابن الخالہ کا لفظ ہے، دونوں خالہ کے بیٹے ہیں، خالہ زاد بھائی۔
تو مریم اور زکریا علیہ السلام کی بیوی دونوں کیا ہیں؟ بہن، دونوں بہن ہیں۔ تو ایک دن دونوں کی ملاقات ہوئی، تو دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو یحییٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم مجھ سے افضل ہو، تم مجھ سے افضل ہو، بہتر ہو۔ تو یحییٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کے ذریعے آپ پیدا ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، ساری تفصیلات ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اور اس کی وجہ کیا بیان کی جانتے ہیں؟ کہنے لگے یحییٰ، سلامتی کی بات اللہ نے تمہارے تعلق سے کہی ہے، یعنی اللہ نے بنا کسی دعا کے تم پر اپنی سلامتی نازل کیا، اور مجھے سلامتی پانے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ اللہ سے دعا کرنا پڑا۔ حالانکہ افضل کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے آپ کے اندر تواضع عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، تم مجھ سے افضل ہو، اس لیے کہ اللہ نے تم پر بنا اپنی طرف سے سلامتی نازل کیا، اور مجھے سلامتی پانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا پڑا۔ بہرحال یہ زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور تھوڑی سی باتیں آگے بڑھتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان پر 5 ذمہ داریاں دی، کہا جائیے بنی اسرائیل کو 5 باتوں کی دعوت دیجیے۔ کیا دعوت دیجیے؟ نمبر 1 کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کی تاکید کیا۔ نمبر 3 روزہ رکھنے کی نصیحت کیا۔ نمبر 4 صدقہ کرنے کی ترغیب دلایا، اور نمبر 5 اللہ کا ذکر بکثرت کرنے کی تعلیم دیا۔ یہ 5 کام کرنا ہے، توحید کو اپناؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے رہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان باتوں کی نصیحت کی، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے کچھ لوگ دشمن بن گئے، اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ بعض لوگوں نے 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کے زمانے میں ایک حاکم تھا ایک علاقے کا، اس حاکم نے ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہا کہ اس کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، اس عورت سے نکاح کرنا حرام تھا۔ تو یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا کیا جائے؟ تو علیہ السلام نے کہا حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ عورت اس حاکم کے بارے میں جب یہ جان گئی کہ یہ میرے پیچھے پڑا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ اس بندے کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کروں۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اور ان لوگوں نے جا کر کے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا، یعنی دوسری بات جو بیان کی جاتی ہے یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی، ان کے قتل کی، کہ یحییٰ علیہ السلام سے ایک بادشاہ تھا، اس کی بیوی محبت کرنے لگ گئی، اس کا دل آ گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس نے بدکاری پر آمادہ کیا، لیکن یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے کیا کہا تھا ان کی خوبی کیا ہے؟ وَحَسُورًا، پاک دامن، نفس پر کنٹرول کرنے والے، بے حیائی سے بچنے والے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، کہا نہیں یہ غلط کام ہے۔ لیکن وہ ملکہ بزد رہی، اور اس نے بادشاہ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے جا کر کے یحییٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اور کہا کہ اس بندے کو قتل کروا دو۔ چنانچہ اس بادشاہ نے بھیج کر کے اپنے لوگوں کو یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کو جہاں قتل کیا گیا، اس علاقے کے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً بنی اسرائیل کے 70 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، 70 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اچھا، یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ زکریا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے بھی، زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات یہ کہ وہ کیا تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان زکریا نجارا، زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ کارپینٹر، بڑھئی تھے، اور اسی پر ان کی زندگی کا انحصار تھا، اور زندگی کی گاڑی ان کی آگے بڑھتی تھی۔ ان کی وفات کے حوالے سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو بھی شہید کیا گیا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو بھی شہید کیا گیا۔ قوم کے لوگ ان کے دشمن بن گئے، تو یہ جا کر کے چھپ گئے ایک درخت اور ایک پیڑ کے تنے میں، اس کی جڑ میں، ایسا کھوکھلا جڑ تھا، اس کے اندر جا کر کے چھپ گئے۔ لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے لوہے کا آرا لیا اور اوپر سے لے جا کر کے اس درخت کے تنے کو، پرانا تھا، کھوکھلا ہو گیا تھا، اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ زکریا علیہ السلام کے سر تک کے لوگ پہنچے تو زکریا علیہ السلام نے زور سے آواز نکالا، اور لوگوں کو اس طریقے سے پتا چلا، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو لوگوں نے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا،
یہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بات نہیں، یہ ایک اور نبی ہیں جن کا نام نہیں آیا ہوا ہے، ان کے حوالے سے بات ہے۔ زکریا علیہ السلام کی طبعی اور فطری موت ہوئی ہے، انہیں لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ تو یہ زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا تذکرہ تھا، جس میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے سوال کرتے رہیے۔ اللہ آپ کا کام بنانے والا، آپ کی مشکلات حل کرنے والا، آپ کی مایوسی کو دور کرنے والا، آپ کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے، اور وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے آپ کے لیے چیزوں کو اسباب بنا سکتا ہے، اور بنا کسی سبب کے اللہ رب العالمین عطا کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کی قصوں سے، واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔